اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور ہم پڑھ رہے تھے کل، تو یہ صورت مدنی صورت ہے، جیسا کہ کل اس میں ہم نے قوانین پڑھے، زنا کی سزا اور قذف کی اور لعان کا قانون اور پردے کے احکام مسلمان خواتین کے لیے اور مردوں کو جو ہدایات دی گئی ہیں غض بصر کی۔ تو آج جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ ہے اصل اس صورت کا جو نام جس وجہ سے رکھا گیا ہے، سورۃ النور۔ تو یہ آیت ہے، اس میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ نور رکھا گیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی طاق میں رکھا ہوا کوئی چراغ ہو اور وہ چراغ ایسے شیشے میں ہو کہ جو ایک موتی چمکتے ہوئے موتی کی طرح ہو، اور اسے زیتون کے ببرکت درخت کے ایسے ببرکت درخت کے تیل سے جلایا جا رہا ہو کہ جو درخت نہ مشرقی ہو نہ مغربی، اور اس کے تیل کو آگ پکڑ لے اور اس کا تیل قریب ہے کہ خود بخود ہی جل پڑے قبل اس کے کہ اسے آگ پکڑے۔ یہ نور پہ نور کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ اللہ اپنے نور کے لیے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ مثال دی کہ اس کائنات میں جو بھی روشنی ہے، نور ہے، وہ سب اللہ کا ہے، باقی سب تاریکیاں ہیں، اندھیرا ہے، جہلیت ہے۔ تو نور صرف اللہ کا ہے، جس سے پوری کائنات روشن ہے، پوری کائنات چمک رہی ہے، اور اس نور کے روشن ہونے کی اور ہر طرف پھیلے ہوئے ہونے کی مثال دی کہ کتنا اہتمام ایسا جیسے کیا جائے کہ ایک طاق میں چراغ ہو، کسی اونچی جگہ گھر میں ایک چراغ رکھا گیا ہے، اور وہ چراغ پھر ایسے شیشے میں ہے جو بہترین خوبصورت چمکتا ہوا موتی ہے اوپر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ شیشہ بڑا زبردست ہے چراغ کے اوپر، جس سے اس کی روشنی خوب پھیل رہی ہے، پھر اونچی جگہ رکھا گیا ہے، پھر اس چراغ میں جو تیل جلایا جا رہا ہے وہ زیتون کے ببرکت درخت کا ہے، اور درخت کون سا؟ جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی باغ کے اندر نہ وہ بالکل مشرق میں ہے نہ مغرب میں، درمیان میں ہے۔ تو جو درمیان میں ہو درخت، وہ ایک بہترین درخت ہوتا ہے کہ مشرق والے پہ تو صبح کے ٹائم دھوپ پڑے گی اور اس کے بعد مغرب والے پہ بعد میں، تو یہ وہ درمیان والا درخت ہے کہ جو باغ کا بہترین درخت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی، اور اس کا تیل ایسا ہے کہ اگر اسے آگ نہ بھی چھوئے تو گویا کہ وہ بھڑک اٹھتا ہے خود ہی۔ اس طرح کا بہترین تیل اس دیے میں جلایا جا رہا ہے، اور دیے کے اوپر چراغ کے اوپر جو شیشہ ہے وہ جیسے چمکتا ہوا موتی، اور پھر اس کو اونچے طاق میں رکھا گیا ہے۔ ظاہر اونچی جگہ رکھا جائے گا، چیز روشنی زیادہ ہوگی۔ آپ دیکھتے نا کہ لائٹیں اوپر اونچائی پہ رکھی جاتی ہیں تاکہ روشنی زیادہ پھیلے۔ تو یہ فرمایا کہ نور علی نور، روشنی پہ روشنی کا اہتمام اللہ نے کر دیا ہے، اور اس نور کی طرف اللہ جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور مثالیں دے کے اللہ لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ بہترین طریقہ انسان کو کوئی بات سمجھانے کا یہ ہوتا ہے کہ اسے مثال دے کر سمجھایا جائے۔ اب یہ کہ مثال کیسی دی جاتی ہے؟ مثال ایسی چیز کی دی جاتی ہے جسے انسان جانتا ہو، مطلب جس کو انسان جانتا ہے اس کے ذریعے ایسی چیز انسان کو سمجھانا جو اس نے نہیں دیکھی یا جس کو نہیں جانتا۔ مثلا کوئی کسی نے کوئی جانور کے بارے میں کسی کو بتانا ہے کہ ایسا ایک میں نے فلاں جگہ ایک ایسا جانور دیکھا،
جو اس انسان نے جسے سمجھایا جا رہا ہے اس نے نہیں دیکھا، تو اب اس کے دیکھے ہوئے جانوروں میں سے جو قریب ترین اس کے جانور ہے اس کے ذریعے اس کی مثال دی جائے گی. یا کسی نے مثلا کوئی بلڈنگ ایسی دیکھی ہے کہ جو دوسروں نے نہیں دیکھی، اب وہ اس کا سمجھانا چاہتا ہے وہ کیسی ہے، تو اس کی مثال پہلے وہ دے گا ان بلڈنگوں ان چیزوں کے ذریعے کہ جو لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں، اور ان کے ذریعے وہ آگے اس کی تشریح کرنا چاہے گا، سمجھانا چاہے گا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے مثال کا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے حقائق سمجھانے کے لیے جو استدلال کیا ہے، جو دلیلیں دی ہیں، تو ان میں مثالیں دے کر سمجھایا ہے. اس سے انسان کو غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جو عقل رکھنے والے ہیں وہ اس ذریعے سمجھ جاتے ہیں. یہ فرمایا کہ اللہ اس نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو یہ بتایا کہ اللہ کا یہ نور کہاں ملتا ہے، یہ نور اللہ کا کہاں ہے. ایسے گھروں میں کہ جنہیں بلند کرنے اور اس میں اللہ کے نام کی یاد کرنے کا اللہ نے اذن دیا ہے، اور ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں ایسے لوگ کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل پلٹ رہے ہوں گے اور دیدے پتھرا جائیں گے، تاکہ اللہ ان کے ان بہترین اعمال کا انہیں بدلہ دے جو انہوں نے کیے ہوں گے، جو انہوں نے کیے ہوں، اور مزید اپنے فضل سے انہیں وہ نوازے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ نور جن کے دلوں میں ہے، اللہ کے نور کی طرف جن کی رہنمائی ہوگی ہے. فرمایا نا اللہ جس کی چاہتا ہے اب اس نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی نور کی طرف لاتا ہے. تو یہ نور صرف اللہ کا نور ہے پوری کائنات میں، باقی سب تاریکیاں ہیں. تو یہ فرمایا کہ جن کی اللہ نے جن کی رہنمائی کی ہے اس نور کی طرف، وہ لوگ کہاں ملتے ہیں؟ وہ ویسے گھروں میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس سے مراد کیا ہے؟ مسجدیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن کو بلند کرنے کی اللہ نے اجازت دی کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان گھروں کو بلند کیا جائے. ان گھروں میں ہوتے ہیں وہ لوگ، ان گھروں میں وہ نور ہے. اور ان گھروں میں کون ہیں کہ جو بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ صبح و شام اس میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کون؟ رجال. رجال ویسے تو مرد کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں رجال جس طرح ہے نہیں ہوتا جیسے کوئی جواں مرد، جیسے پیچھے اسی صورت میں پیچھے گزرا ہے نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. نہیں، سورہ احزاب میں گزرا ہے، یہ سورہ نور. جنگ احزاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنگ خندق، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں ایسے جواں مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا ہوا تھا پورا کر دیا. فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی نظر انہوں نے جو مانی تھی، جو اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ پورا کر چکے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جان دے چکے ہیں. ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. تو یہاں بھی رجال اسی معنی میں ہیں کہ ان گھروں میں ایسے مرد، جواں مرد اس معنی میں، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ ہے مرد اصل، یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو مرد اس معنی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میل ہے اس معنی میں کہ جنس صرف اس کی مرد کیا نہیں، یہ مرد ہے، یہ جواں مرد ہے اس معنی میں. تو یہ فرمایا کہ ایسے جواں مرد ان گھروں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی. کس چیز سے؟ اللہ کی یاد، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ سے. تسبیح کرتے ہیں یہ لوگ ان گھروں میں، تسبیح کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اللہ کے گھروں میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور انہیں دنیا کے یہ کام تجارت اور خرید و فروخت یہ غافل نہیں کرتی. کس سے؟ اللہ کی یاد اور نماز اور زکوٰۃ سے. اب یہاں تجارت
کے ساتھ خرید و فروخت الگ کہا. ویسے تو تجارت میں خرید و فروخت تو ہے، آدمی بیچتا ہے خریدتا ہے، یہی تجارت ہے. لیکن تجارت کے ساتھ الگ بیع کا ذکر کیا. بیع بیچنا خریدنا، تجارت بھی ہے بیچنا. تو اس کا الگ ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ جس وقت بندہ کوئی تاجر دکاندار اپنی چیز بیچ رہا ہوتا ہے اور گاہک سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت وہ بالکل وہ موقع کہتے ہیں جانے نہیں دیتا. اگر میں اس وقت کہا جی ٹھہر جائیں میں نماز پڑھ لوں تو کہیں وہ گاہک چلا نہ جائے، وہ جی موقع ضائع نہ ہو جائے، تو اس وقت گاہک کھڑا ہے تو بالکل اس کو یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں موت کا اور گاہک کا پتہ نہیں. تو موت کا تو بہرحال غافل ہو جاتا ہے آدمی، لیکن گاہک کے لیے بیٹھا رہتا ہے جی پتہ نہیں کوئی نماز پڑھنے لگا تو کہیں گاہک نہ آ جائے، یا اور کوئی نیکی کے کام کرنے میں کہیں دکان 2 منٹ بند کی تو کہیں کوئی گاہک نہ آ جائے. تو اس سے فرمایا خرید و فروخت، تجارت اور خرید و فروخت جب آدمی کر رہا ہے وہ بھی انہیں اللہ کی یاد اور نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. اس وقت بھی وہ اللہ کو یاد رکھتی، یہ چیزیں انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ کر کہیں اللہ اللہ کرنے بیٹھ جائیں. جی یہ رہبانیت ہے، یہ اللہ کا دین کبھی نہیں رہا کہ اللہ کے دین میں کوئی ایسا حکم دیا گیا ہو یا اللہ کے کسی نبی نے کوئی ایسا حکم دیا ہو، کسی بھی شریعت میں یہ نہیں رہا. عیسائیوں نے اس چیز کو گڑھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ رہبانیت انہوں نے خود گاڑی، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا. تو یہ غلب ہوتا ہے نا جب دین میں، تو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ دنیا بالکل چھوڑ کر بس ہم تو بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے. تو دنیا میں جو امتحان ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر کہیں کونے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، بلکہ امتحان اصل یہ ہے جو یہاں بتایا ہے کہ آپ دنیا کے سارے معاملات انجام دے رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، سارا کچھ، اور یہ سارا کچھ کرتے ہوئے آپ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، آپ نماز سے غافل نہ ہوں، زکوٰۃ سے غافل نہ ہوں. یہ اصل امتحان ہے. اور یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ ہیں لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، جنہیں اللہ نے کہا کہ رجال، یہ جوان مرد، کہ جنہیں یہ چیزیں بھی اللہ کی یاد سے اور نماز اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے. جو کچھ بھی ہو وہ اپنے ان حالات میں بھی اپنے رب کو، نماز کو، زکوٰۃ کو نہیں بھولتے، اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں پتھرا دیں. دل پلٹ رہے ہوں گے دیکھ کے حالت آخرت یعنی، اور آنکھیں. اب دیکھیں نا کہ یہاں امتحان کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ جو کچھ فرمایا کہ انہیں غافل نہیں کرتی یہ چیزیں، کہ جو عملاً یہ کام کر رہا ہے تو پتہ چلے گا نا کہ وہ غافل ہوتا ہے یا نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کام کر ہی نہیں رہا، سارا کچھ چھوڑ کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کسی خانقاہ میں کسی جگہ، بس کوئی دنیا کا کام نہیں کر رہا، تو وہ تو امتحان دے ہی نہیں رہا. جو امتحان کی جگہ ہے وہاں سے تو وہ بھاگ گیا ہے. تو دیکھیں انسان کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے معاملات، سب کا پتہ کب چلتا ہے کہ جب وہ دنیا کے یہ سارے کام کر رہا ہو، کہ وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، امانت دار ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، حرام سے بچنے والا ہے. یعنی سارا پتہ کب چلتا ہے کہ جب دنیا کے یہ سارے معاملات آدمی انجام دے رہا. اور اگر ان معاملات سے وہ بھاگا ہوا ہے کہ دنیا بڑی گندی ہے اور چھوڑیں جی ہم تو اس گند میں نہیں گھسنا چاہتے، تو وہ تو بھاگ گیا نا. وہ کون سا کارنامہ ہے اس کا کہ وہ بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھا، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو روزانہ گندگی سے گزرتا ہے لیکن اپنے لباس کو پاک صاف اس نے رکھا ہوا ہے، اس گندگی سے اپنے آپ کو بچا ہوا ہے. تو وہ اصل وہ شخص ہے کہ جو کامیاب ہے. تو یہ میرٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں بھی وہ رہبانیت آ گئی ہے جو اصل میں عیسائیوں کے ہاں تھی. ہم نے بھی اسی کو اصل وہ سمجھ لیا. نیکی، پرہیزگاری، سب سے بڑی بزرگی کیا ہے کہ آدمی دنیا چھوڑ کے بس بھاگ جائے کہیں. اس لیے ہمارے ہاں بڑے بڑے ولی جو ان کی کہانیاں کس سے پڑھیں گے
تو اس میں یہ ہے کہ شادی وادی نہیں ہونی چاہیے جی. پہلے نمبر پہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں بھی ان کے جو مذہبی لوگ ہیں تو اس میں یہی ہے کہ شادی نہیں ہونی چاہیے. شادی کر لیا آدمی تو کیا، یعنی 50 نمبر تو کٹ کے اسی سے اگر کسی نے شادی کر لی ہے، اور باقی اگر شادی کے بعد وہ کوئی دنیا کے کام کرنے لگا ہے تو پھر تو وہ ولیوں کی لسٹ ویسے ہی خارج ہو جاتا ہے 5 منٹ میں جی. سارے کے سارے نمبر کٹ جاتے ہیں. تو یہ تو تھے اللہ کے نور کی طرف جن کی رہنمائی ہوئی ہے وہ، اور آگے بتایا کہ جن کے پاس یہ نور نہیں ہے وہ دنیا میں کس طرح ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیا حال ہے ان کی بھی مثال دے کر سمجھایا. اور جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بے آب صحرا میں سراب ہو، پیاسا اسے پانی سمجھے، اور جب وہ اس کے پاس آئے تو وہاں اسے کچھ بھی نہ ملے، اور وہاں اس نے اللہ کو پایا اور اللہ نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی حالت کیا، جیسے ایک صحرا بے آب ہو گیا، اس میں سراب ہے، ریت دور چمک رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے تالاب ہے پانی کا، تو پیاسا سمجھ رہا ہے کہ پانی ہے، دور سے بس بڑی خوش ہو کے جا رہا ہے کہ پانی ہے، میں جا کر پیتا ہوں. جب وہاں پہنچا تو کچھ نہیں، وہاں تو ریت ہے، سراب ہے. اب وہاں کچھ نہیں ملا، اور وہاں اللہ نے اس کا پکڑ کے حساب لے لیا، آ جاؤ بھائی حساب دو. تو یہ مثال فرمائے کافروں کی ہے کہ کافر دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، یہ فلاں فلاں بلے، اور آخرت میں میرے سامنے یہ آ جائیں گے میں تو کامیاب ہوں. لیکن وہاں جب جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر شرک معاملات میں شرک ہے، کفر ہے. پھر دوسری مثال دی، یا ایسی یا جیسے گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں کہ موج کے اوپر موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو. یہ ہیں تاریکیوں پہ تاریکیاں، ظلمات بعضها فوق بعض. یہ حال ہو کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ بھی نکالے تو وہ اسے بھی نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ نور نہ عطا کرے تو اس کے پاس کوئی نور نہیں ہے، کہیں سے اسے نور نہیں ملے گا. دوسری مثال دی کہ تاریکیاں، ظلمات تاریکیاں کہ گہرے سمندر میں کہ موج کے اوپر موج ہے، ایک نیچے موج ہے، ایک اوپر موج ہے، اوپر بادل ہے. اور تاریکی اتنی ہوتی ہے کہ آدمی اگر اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا وہاں. یہ فرمایا تاریکیوں پہ تاریکیاں، یہ ہے کفر. جہاں اللہ کا نور نہیں ہے تو یہ تاریکیوں پہ تاریکیاں ہوتی ہیں. اور قرآن نے تو مثال ایمان اور کفر کی مثال کے لیے سمجھایا نا، لیکن جو مثال دی گئی ہے تو آج جو لوگ سمندر میں جاتے ہیں تو وہ پکار اٹھتا ہے آدمی کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے حرف بحرف اسی طرح ہے. یہ تاریکی کہاں ہوتی ہے کہ جہاں گہرا سمندر ہو اور موج کے اوپر پھر موج اور اوپر بادل ہو، تو پھر یہ تاریکی ہوتی ہے کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سمندر میں نہیں گئے، سفر بھی نہیں کیا، لیکن عام سفر کرنے والے کو بھی یہ حقیقت دیکھنے کا موقع ملتا ہے. نہیں، یہ تو اسی کو موقع ملتا ہے جو آج گہرائی میں جا رہا ہے سمندر میں، آکسیجن ویجن لے کے سارا. وہ پہلے دور میں تو یہ ممکن نہیں تھا. تو جو آج گہرائی میں جا کے اس طرح دیکھ رہا ہے ایسے گہرے سمندر میں، اس کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر بھی نہیں کیا کوئی سمندر کا کیا، نہ آپ کو سمندر کے کنارے کہیں رہ رہے تھے. تو اگر آج کو کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر یہ اتنے سائنسی حقائق جنہیں کہا جاتا ہے یہ اس وقت کیسے کسی کو معلوم ہو سکتے تھے جو آج اس سائنسی دور میں، سائنسی ترقی میں کے بعد معلوم ہوئے ہیں. تو یہ ہیں وہ معجزات قرآن کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے جو قیامت تک کے لیے ہے. تو فرمایا نور اللہ کا ہے، تو اگر اللہ کسی کو نور نہ دے تو کہیں سے اور نور نہیں مل سکتا. پھر ایسے لوگ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، اور پرندے بھی صفیں باندھے ہوئے، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح معلوم ہے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے. جو بھی ہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پرندے بھی، ہر ایک کو اپنی نماز کا پتہ ہے اور تسبیح کا بھی.
کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات میں ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، پرندے بھی، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، فرق صرف یہ ہے ان کی اپنی نماز اپنی تسبیح ہے، ہر کوئی کر رہا ہے، اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کی ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادل کو چلا کے لاتا ہے، پھر وہ اس کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، پھر اس کو وہ ابر کثیف بناتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ اسی کے اندر سے بارش کے قطرے برس رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آسمان کے اندر موجود پہاڑوں کے ذریعے اولے برساتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے نقصان پہنچاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے وہ بچا لیتا ہے۔ تو قریب ہے کہ بادل کی چمک آنکھوں کو اچک لے، اور اللہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے، بے شک اس میں عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ ایک اور معجزہ قرآن کا جو یہاں بتایا بادلوں کے بارے میں۔ تو دیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں ہمیشہ کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آیا، اللہ کے نبی سائنس کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آتے، نہ میڈیکل سائنس نہ دوسری سائنس۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرعی معاملے میں ایک بات فرما دی، اور وہ آپ نے کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں کہی تھی، ویسے مہاجرین جو ہیں وہ زراعت پیشہ نہیں تھے، انصار زراعت پیشہ تھے۔ مکہ میں تو آپ دیکھتے ہیں کوئی کھجوروں کے باغ نہیں ہے، مہاجرین قریش تجارت پیشہ تھے۔ تو آپ جب مدینہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ کھجوروں میں میل فیمیل، نر اور مادہ، اور تو حتیٰ کہ آج بھی ہمارے ہاں پنجاب کا وہ علاقہ یا پاکستان کا وہ علاقہ جہاں کھجور نہیں ہے، تو بے شک لوگ کاشتکار ہوں تو انہیں نہیں پتہ ہوتا یہ مسئلہ ہوتا ہے کھجور میں کہ میل فیمیل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کام نہ کرو، وہ میل کا پاؤڈر لے کر اس میں ڈالنا فیمیل میں، تو لوگوں نے سمجھا شاید آپ اللہ کے رسول کی حیثیت سے بتا رہے ہیں کہ ایسا کرو، تو پھل صحیح نہ آیا، لوگوں نے شکایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ انتم ادرا بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ اچھا سمجھتے ہو، یہ کام تمہارے کرنے کے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، خواہ زراعت ہو، صنعت ہو، دفاعی معاملات ہوں، اسلحہ کیسے بنانا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں سکھلانے کے لیے اللہ کے رسول نہیں آتے کبھی بھی۔ یہ کام لوگ جو تجربہ رکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور انسان اپنے تجربوں سے سیکھتا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج بعض لوگ اس کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طرح ظاہر کریں جیسے آپ میڈیکل کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کے علاج کا، تو جو لوگ اس وقت کی جتنے بھی کہہ رہے ہیں میڈیکل سائنس تھی، علاج کے طریقے تھے، وہی آپ نے اختیار کیے ہیں ہمیشہ۔ کہ مثلا آج لوگ کہتے ہیں جی کہ حجامہ کرانا سنت ہے، جی یہ حجامہ اس وقت کا ایک طریقہ علاج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار کیا، کروایا۔ تو اگر اور کوئی طریقہ علاج ہوتا تو آپ اس کو اختیار کرتے، جو بھی طریقے علاج تھے۔ مثلا آپ نے اونٹ پہ سواری کی تو آج کو کہ جی اونٹ پہ سواری کرنا سنت ہے، نہیں، ان چیزوں کا سنت سے تعلق نہیں ہے، یہ دنیا کے مسائل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، جو آپ کے زمانے میں تھے۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا، آج کو کہے جی کہ تہمت چادر باندھنا دھوتی، یہ سنت ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شلوار نہیں پہنے، تو اب کوئی اس کو چھوڑ کے کہے جی نہیں میں تو یہ شلوار نہیں پہنوں گا یا پاجامہ، تو یہ سنت یہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہنا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پگڑی باندھی ہے۔ بھائی اس وقت پگڑی ایک لباس کا حصہ تھا، لوگ سب پہنتے تھے عربوں میں، تو اس علاقے کے مطابق۔ تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے مختلف لباس ہیں، ان کے جو حالات ہیں ان کے مطابق۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف ہمیں وہ نہیں بنا دینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میڈیکل سائنس کی تعلیم دینے آئے ہیں، ہم
جا کر وہ ڈھونڈ رہے ہیں علاج، اللہ کے رسول نے ان چیزوں کے کیا بتائے ہیں، ان چیزوں کے کیا بتائے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو لوگ اس کے ماہر تھے یہ معاملات ان کے حوالے کیے۔ دیکھیں نا، جنگ بدر میں بھی، جنگ خیبر میں بھی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، میری رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی بجائے جنگی نقطہ نظر سے وہ جگہ بہتر۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ماہرین ہوتے ہیں، پروفیشنل لوگ کسی بھی فیلڈ کے، یہ ان سے رائے دی جاتی ہے اور ان کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ معاملات ان کے حوالے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول لیڈر ہوتے ہیں، رہنما بن کر آتے ہیں۔ تو لیڈر اور رہنما کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ خود سائنس کا ماہر ہو اور ان چیزوں کا ماہر ہو۔ لیڈر کام لیتا ہے ان سارے لوگوں سے، معاشرے کے اندر یہ سارے افراد جن کے اندر یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا، ان کو لگا دینا ملک کی ترقی اور انسانی بہبود کے لیے۔ تو یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن سائنس کی تعلیم دینے نہیں آیا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے کیا ہے۔ تو چونکہ وہ خالق ہے، اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے، اسی کی پیدا کی ہوئی ساری چیزوں ہی کو دیکھ کر ہم نے آج علم، یہ سائنس جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے۔ ہمارے پاس جو علم آیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کی ہوئی مخلوق اور اللہ کے قانون اور ضابطے جو اللہ نے بنائے ہیں انہی کو لے کر آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ان کے مطابق یہ ہے سائنس، کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے اور ایسے کریں۔ تو یہ تو قرآن نے جس جگہ پہ بھی یہ بتایا اللہ کی نشانیوں کے طور پہ بتایا ہے۔ تو یہاں بادلوں کا بتایا ہے۔ یہ بادل وہ ہیں کہ جن سے اولے برستے ہیں۔ کچھ بادل وہ ہیں کہ جن سے اولے نہیں برستے، بس بارش ہوگی، وہ الگ ہیں۔ یہ جن سے اولے برستے ہیں، تو ان میں بتایا ہے کہ اللہ بادلوں کو چلا کے لاتا ہے، پھر انہیں جوڑتا ہے، پھر انہیں ابر کثیر بنا دیتا ہے، ایسے نیچے سے اوپر تک یہ جاتے ہیں۔ اور یہ بادل پھیلے ہوئے نہیں ہوتے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے اولے پڑ رہے ہیں تو عموماً پورے آسمان پہ بادل نہیں چھایا ہوا ہوگا۔ ادھر ممکن ہے دھوپ ہو کسی جگہ اور ادھر اولے پڑ رہے ہیں، ادھر روشنی دھوپ ہو ادھر اولے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ بادل نیچے سے اوپر تک ہوتا ہے پہاڑ کی طرح۔ تو یہ فرمایا کہ پھر اسی سے بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ پہاڑ کی طرح جو بادل ہوتے ہیں اونچے، ان کے اندر سے اللہ اولے برساتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس سے نقصان پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے پھر اس سے بچا لیتا ہے۔ تو یہی بادل ہیں کہ جو گرجتے ہیں بہت زیادہ اور بجلی سخت چمک رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بادل کی چمک ایسی کہ جیسے بجلی کی چمک ایسی کہ وہ آنکھوں کو خیرہ کر دے اس طرح۔ تو یہ وہ بادل ہیں۔ تو آج سائنس نے جو تحقیق کی ہے بادلوں کے بارے میں، تو بالکل وہی 3 قسمیں سامنے آئی ہیں بادلوں کی جو قرآن نے بتائی ہیں، جن میں سے ایک ہی ہے۔ تو رات اور دن کو لانے والا فرمایا اللہ ہے۔ پھر آگے جانوروں کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے ہر قسم کے جاندار پانی سے پیدا کیے۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگنے والے زمین پہ، اور ایسے بھی ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چل رہے ہیں اور وہ انسان ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ دابا، اصل دابا تو کہتے ہیں چلنے والا، زمین پہ چلنے والا کوئی بھی ہو۔ تو اس میں ہر وہ چیز رینگنے والی، چلنے والا وہ آ جاتا ہے۔ دابا وہ بھی ہیں جو رینگ کے پیٹ کے بل چلتے ہیں، 2 ٹانگوں پہ چل رہے ہیں اور 4 ٹانگوں پہ چل رہے ہیں۔ تو ان سب کو فرمایا اللہ نے پانی سے پیدا کیا، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء۔ اور کیا کیا اللہ نے پیدا کیا۔ کچھ چیزیں انسان کے سامنے آئی ہیں، کچھ ابھی نہیں آئیں۔ ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور اللہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نا، اللہ جس کی چاہتا ہے، تو اللہ کی مشیت، پرمیشن ہے اس کا معنی۔ اور کس کے لیے ہے یہ جو ارادہ کرتا ہے؟ پرمیشن اللہ کس کو دیتا ہے؟ جو اپلیکیشن دیتا ہے کہ ہدایت کی اپلیکیشن دی، اللہ پرمیشن دے دے گا۔ گمراہی کی طرف جانے کی اپلیکیشن دی تو اللہ اس کو پرمیشن دے دے گا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں بس جی اللہ اگر چاہے گا تو ہم کر لیں گے۔ تو یہاں جو ہے نا اللہ چاہتا ہے، یہ
اس وقت ہوتا ہے جب بندہ، اس لیے فرمایا وما تشاءون الا ان شاء اللہ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی اللہ کی بھی پرمیشن چاہیے نا. بس ایک بندہ چاہتا ہے میں ساری دنیا کو قتل کر دوں تو اس کے چاہنے سے ہو جائے گا؟ یا ایک آدمی چاہتا ہے فلاں آدمی بس صبح زندہ نہ اٹھے مر جائے، یا فلاں کے گھر میں آگ لگ جائے، وہ اس کی چاہت یہ ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ ایسے نہیں، اللہ کی پرمیشن ہوگی تو ہوگا. کوئی کسی کو ساری زندگی قتل کرنے کی کوشش کرتا رہے، ساری دنیا کسی کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہو، قتل کرنا ہے تو نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی پرمیشن نہیں. پھر آگے منافقوں کے بارے میں آ گیا، اور یہ کہتے ہیں منافق کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی. پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد، یعنی یہ عہد کرنے کے بعد، یہ دعویٰ کرنے کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں. اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے. ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، تو پھر یہ منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول کی ویسے تعریفیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شان بیان کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کہا جائے جی اللہ کے رسول فیصلہ کرے تمہارے درمیان آؤ، تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. یہ حال تھا منافقوں کا. اور اگر حق ان کے لیے ہو تو پھر یہ اطاعت شعار بن کر، اطاعت گزار بن کر آ جاتے ہیں. اگر پتہ ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو پھر آ جاتے ہیں، لیکن اگر شک ہو کہ کسی اور کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے، وہ ہے حق پہ، تو پھر یہ بھاگ جائیں گے، نہیں آئیں گے. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے تیار نہیں، کہ سمجھتے اللہ کے رسول ظلم کریں گے. فرمایا ظالم اصل میں یہ ہے. مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان کی بات تو صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی حقیقی مومن کو جب بلایا جائے کہ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کریں، تمہارا تو وہ تو سمعنا واطعنا کہہ کے حاضر ہو جاتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اللہ سے وہ خشیت اس نے اختیار کی اور اس نے تقوی اختیار کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان لوگوں نے اللہ کے نام کی بڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا، یعنی منافقوں نے، کہ اگر آپ نے ہمیں حکم دیا تو ہم ضرور نکلیں گے، جنگ پہ جائیں گے، آپ کے ساتھ دیں گے، جہاد کریں گے. بڑی بڑی قسمیں کھا کر فرمایا، انہوں نے کہا کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہہ دیجئے کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا پتہ ہے کتنے تم اطاعت کرنے والے ہو، پہلے جو کچھ کر چکے ہو پتہ ہے، تو اس طرح کی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم نے کیا ہے، جو کچھ کر رہے ہو، جو کرو گے، تو اس طرح کوئی زیادہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. پس اگر انہوں نے منہ موڑا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی چیز کی ذمہ داری ہے کہ جس کا بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کے ذمہ دار ہیں کہ جس کا ذمہ دار انہیں بنایا گیا ہے، اور تم اسی چیز کے ذمہ دار ہو کہ جو بوجھ تم پہ ڈالا گیا ہے، جو ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے. اور اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہدایت پا جائیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ڈیوٹی پیغام پہنچا دینا، بس کافروں کے لیے بھی، منافقوں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، سب کے لیے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کی جو ذمہ داری ان کی ذاتی ہے، ان کی وہ پوچھا جائے گا، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کا تم سے پوچھا جائے گا. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جس طرح کہ اس نے ان کو عطا کی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اور وہ تمہارے اس دین کو تمہارے لیے متمکن کرے گا کہ جو اس نے پسند کیا ہے، جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا،
یہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ مومنوں سے، تم میں سے جو ایمان لائے ان سے اللہ ایمان لا کر نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں اللہ زمین میں اقتدار بخشے گا، لیکن اس اقتدار کو کہا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، خلافت، یعنی یہ اقتدار جو ہے یہ گویا کہ اللہ کی دین ہے۔ جیسے زمین میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو خلیفہ بنا رہے ہیں، تو گویا کہ اصل اقتدار اللہ کا ہے، تو اللہ نے تمہیں یہ بخشا ہے، تو زمین میں تمہیں اللہ اقتدار بخشے گا انہیں، جس طرح پہلوں کو بخشا، اور یہ بعد میں بتایا کہ پھر خوف کی حالت جو آ جائے اسے امن سے اللہ بدل دے گا، اور میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا، اللہ نے مومنوں کو اقتدار بخشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کا دین غالب ہوا، جزیرۃ العرب پورا تقریباً فتح ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں کہاں تک اسلام پہنچا، تو یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، یعنی پکڑے نہیں جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، نہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لونڈی غلاموں اور تمہارے ان بچوں میں سے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ بھی 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آئیں، فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تمہاری 3 پردے کے اوقات ہیں، اور اس کے بعد نہ تم پہ کوئی حرج ہے نہ ان پہ کہ وہ تمہارے پاس آئیں، تم ایک دوسرے کے پاس آنے جانے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ پردے کے احکام پیچھے سارے دے دیے گئے، تو یہاں یہ بتایا ہے کہ بچے، وہاں بچوں کو بتایا نا، بچے جو ہیں ابھی جو بالغ نہیں ہوئے، تو ان کے سامنے عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے، یا اپنے جو غلام ہیں، اس دور میں جو غلام تھے، آج کا نوکر نہیں، اس دور میں جو غلام تھے ان کے سامنے۔ لیکن فرمایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں بچوں کو بھی جو ابھی بالغ نہیں ہیں، ان چھوٹے بچوں کو بھی اور تمہارے غلاموں کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے، یعنی کمرے میں، بیڈ روم میں جیسے آنا، کہ اجازت لے کر آئیں۔ 3 اوقات، فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد، یعنی جب سو جائیں، عشاء کے بعد سو جانا، فجر سے پہلے بھی سویا ہوتا ہے آدمی، اور دوپہر کو قیلولے کے وقت۔ یہ 3 اوقات فرمایا ایسے ہیں کہ جن میں آدمی کمرے میں سویا ہوتا ہے، لباس اس نے سونے کا پہنا ہوتا ہے، تو اس وقت بچے بھی اجازت لے کر آئیں، اپنے والد والدہ کمرے میں بھی، چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہوئے، بڑے تو بہرحال اجازت لیں گے، جو چھوٹے ہیں وہ بھی اجازت لے کر آئیں۔ اس کے بعد فرمایا کوئی حرج نہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں، غلام اور بچے آئیں والدین کے کمرے میں تمہارے پاس، تو اجازت کے بغیر آ سکتے ہیں، لیکن یہ سونے کے اوقات ہیں۔ اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح ان سے پہلے اجازت لے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ بچہ جب نابالغ ہے تو عورت اس کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے، یعنی کسی کے گھر بچہ جو بالغ نہیں ہے، چھوٹا، وہ آ رہا ہے تو وہ آ سکتا ہے اندر، اس لیے کہ اس سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے تو پھر وہ اجازت لے کر آئے۔ تو یہ خاص طور پہ کیوں کہا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ بچپن سے آ رہا ہے چھوٹا، اب وہ بالغ ہو گیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی اب اس سے کیا پردہ کرنا، یہ تو اس کا تو آنا جانا ہے پہلے سے گھر میں، نہیں، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو ختم، اب آپ بالغ ہو گئے، آپ اجازت لے کر آئیں گے، وہ قانون اس پہ لاگو ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے بچوں میں سے جن کو پہلے یہ رعایت تھی کہ وہ پردہ ان سے نہیں تھا، جب بالغ ہو گئے ہیں تو اب وہ اجازت لے کر آئیں، جس طرح پہلے اجازت لے رہے ہیں اسی طرح وہ عام مردوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اسی طرح عورتوں کو جو احکام دیے ہیں کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور لباس وہ جو پہنے گھر میں بھی اگر غیر محرم ہے سامنے، تو اس میں وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں ان کے بارے میں یہاں استثناء ہے، اور عورتوں میں سے وہ
کہ جو اب اپنی زندگی جوانی گزار چکی ہیں اور نکاح کی کوئی امید نہیں رکھتی، نکاح کی امید نہیں رکھتی یعنی ان کے نکاح کی زندگی گزر چکی ہے، یہ مطلب نہیں کہ ایک عورت نوجوان ہے نکاح کی امید نہیں رکھتی تو اس کے لیے حکم ہے، یعنی جو اب نکاح کی خواہش نہیں ہے ان کے اندر، بوڑھی ہو چکی ہیں، تو ان پہ کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی چادریں اتار کے رکھ دیں، بشرطے کہ وہ زیب و زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں، اور اگر وہ عفت کا راستہ، حیاداری کا راستہ اختیار کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اس بڑھاپے میں بھی وہ چادر وادر لے کے رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر وہ چادر اتار دیں، یعنی جو حکم دیا کہ فَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيُوبِهِنَّ کہ وہ اپنے چادر اوڑھ کے رکھیں سینے پہ، تو وہ اگر چادر اتار دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بشرطے کہ وہ زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو، یعنی کہ عورت بوڑھی ہو کر بھی اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، خوب زینت کا اظہار کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ کہے گی میرے لیے تو یہ حکم نہیں، اگر وہ زینت کا اظہار کرنے والی نہیں ہے، ایسی کوئی خواہش نہیں، تو پھر وہ اگر چادر آپ نے اتار دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ تھا کہ گھروں میں کوئی آ کے کسی کے کھاتا پیتا ہے، کوئی مسلمان دوسرے کے گھر آ گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور یہ خاص طور پہ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ جب کہا گیا کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو گھروں میں بھی بتایا گیا کہ اجازت لے کر آؤ ایک دوسرے کے گھروں میں، تو پھر یہاں استثناء کیا کہ اندھے پہ کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی لنگڑے پہ اور نہ ہی مریض پہ کوئی حرج ہے، اور نہ تمہارے اوپر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یعنی جہاں تک اندھا ہے، لنگڑا مریض ہے تو وہ تو کسی کے بھی گھر سے کھا لے، معذور ہے، کسی کے گھر چلا گیا، کھانے کا ٹائم ہے کھا لے، اور باقی تم اپنے گھروں سے کھاؤ، جس طرح اپنے گھروں سے کھاتے ہو اسی طرح فرمایا کہ اپنے باپوں کے گھروں سے، اپنی ماؤں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنی بہنوں کے گھروں سے، اپنی چچاؤں کے گھروں سے، پھوپھیوں کے گھروں سے، اپنے ماموں کے گھروں سے، خالہ کے گھروں سے، یا جنہوں نے چابیاں تمہیں اپنی دی ہوئی ہیں، او ما ملکتم مفاتحہ، جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ ایک آدمی نے اپنے گھر کی چابی کسی کو دی ہوئی ہے تو اس کے گھر وہ گیا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے گھر میں، وہ کھا سکتا ہے بغیر اجازت کے، اگر فریج میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ جو رشتہ دار سارے بتائے، فرمایا کہ نہیں کہ گھروں میں تم جاؤ کھاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اپنے دوست کے گھر سے چابی دی ہے وہ تو کوئی بھی ہو، یا دوست کے گھر سے، اور تم پہ کوئی حرج نہیں کہ تم اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، سارے مل کر اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کہو، اپنے آپ کو یعنی اپنے لوگوں کو، کہ گھر میں جو بھی ہم کو سلام کہہ کے داخل ہو، یہ تحیت ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ایک دعا ہے اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ لیکن السلام علیکم یہ دعا ہے بہت بڑی، تو اللہ تعالیٰ فرمانا تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کی طرف سے یہ ایک دعا ہے بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو۔ اب ہم نے جو دینی اصطلاحیں ہماری کچھ بنی ہوئی ہیں نا جی، تو مثلا اگر ہم اللہ کے کسی نبی کا، پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان میں سے کسی کا نام لیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، علیہ السلام، حضرت موسیٰ ان پہ سلام ہو، تو یہی تو ہم یہاں بھی کہہ رہے ہیں جی، السلام علیکم۔ مثلا اگر آپ کسی عام مسلمان کو یہ کہہ دیں جی کہ مثلا کسی کا نام ہے فرض کریں عبد الرحمن جی، تو عبد الرحمن علیہ السلام کہہ کے آپ بات کریں تو لوگ کہیں گے تم اسے نبی سمجھ رہے ہو، اس کے ساتھ علیہ السلام لگا رہے ہو، یہی سمجھیں گے نا۔ حتیٰ کہ کسی صحابی کے ساتھ اگر علیہ السلام لگا رہے ہوں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یعنی گویا کہ آپ اسے نبیوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے تو آپ علیہ السلام لگا رہے ہیں، یہ بات تو ہمارے کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم، یا علیکم السلام وعلیکم السلام، تم پہ سلام، وہ بات تو وہی ہے، یہاں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اور علیہ السلام غیب کا صیغہ وہ کہہ رہے ہیں، تو وہی دعا ہے جو اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں، علیہ السلام،
یہ بالکل وہی ہے. السلام علیکم، سلامتی ہو تم پہ. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک دعا ہے انتہائی ببرکت دعا. ہر وقت آدمی دیتا پھرتا ہر ایک کو السلام علیکم، وعلیکم السلام، تم پہ سلام ہو، سلامتی ہو. دعا ہے بہت بڑی. تو اس لیے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. جب بھی کہیں داخل ہوں السلام علیکم، اپنے گھر میں داخل ہوں السلام علیکم، کسی کے دفتر میں داخل ہوں السلام علیکم. فون کریں ہیلو نہیں، السلام علیکم. اگلا جواب دے وعلیکم السلام. یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہم ایک بہت بڑی دعا جو ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں اس سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے. اور بس یہ فون اٹھائیں ہیلو ہیلو السلام علیکم کہیں بھائی دعا دیں اور وہ اگلا بھی آپ کو دعا دے وعلیکم السلام. کتنا آپ نے ایک بہت بڑی دعا سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. تو اس طرح گھروں میں داخل ہوتے ہوئے، دفتروں میں داخل ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کو ملتے ہوئے فون پہ موقع ہے کہ السلام علیکم. تو اس طرح فرمایا اللہ اپنی آیات کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر بتائیں کہ حقیقی مومن کون ہے. بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اجازت لیے بغیر نہیں جاتے. جو آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. اور جب یہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دیں. ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی مومنوں کے بارے میں بتایا کہ حقیقی مومن کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں اور جب کسی اجتماعی کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس طرح نہیں کہ چپ کر کے بھاگ جاتے ہیں اجازت لیے بغیر. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے. فرمایا کہ جو اجازت آپ سے لے کے جاتے ہیں وہ ہیں حقیقی مومن. آگے میں بتاؤں گا سورہ توبہ میں منافق کی اجازت جو مانگتے تھے تو اس معنی میں اجازت مانگنے والوں کو اور معاملہ ہے. تو یہ مطلب کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوتے ہیں اور اپنے کسی کام کے لیے جانا ہو تو یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر چلے گئے. نہیں، آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں. فرمایا کہ ان میں سے جو اجازت مانگے ان میں سے جسے چاہیں آپ اجازت دیں اور ساتھ دعا بھی کریں ان کے لیے، کیونکہ اجازت لے کے تو نہیں جانا چاہیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کسی کام کے لیے آپ نے بلایا ہوا ہے تو وہاں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان اجازت لے کر بھی جائے. اسے اپنے کام ملتوی کرنے چاہیے. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ کام کرنے چاہیے جس کے لیے اسے بلایا گیا ہے. لیکن فرمایا کہ جو اجازت لے مانگے اسے اجازت دے دیں، جس کے لیے چاہیں، جس کو چاہیں نہ دیں. لیکن اجازت لینے کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا. اور جو ضرورت ہی نہیں سمجھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کی، چپکے سے بھاگ گئے، تو اس کا مطلب وہ ایمان نہیں رکھتے صحیح. تو اس لیے فرمایا جو اجازت مانگ رہے ہیں وہ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو تم آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو ایسا نہ سمجھو جیسے کسی نے آپ عام مسلمان نے تمہیں بلایا، تمہاری مرضی، جائیں نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، کسی عام مسلمان کا تمہیں بلانا کسی کام کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے رسول نے بلایا تو جو نہیں جائے گا پھر ایمان اس کا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو تم آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو. اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے، تو اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر بھاگ جاتے ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے لگ کے چھپ کے کہیں نکل گئے. تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈال دے اور اس میں کامیاب نہ ہوں یا پھر دردناک عذاب
تو کن کے لیے دردناک عذاب؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہ ڈرنا چاہیے کہ فتنے میں مبتلا ہوں یا دردناک عذاب، کہ جو خلاف ورزی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ سن لو کہ بے شک جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ جس حالت میں تم ہو، اور جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو جو عمل کر کے تم آئے ہو ان کے بارے میں تمہیں بتائے گا۔ اس دن وہ سب بتا دے گا تم کیا کر کے آئے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ سورہ نور ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی آیات باقی ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی جنگ احزاب کے متعلق جو آیات نازل ہوئیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ بنو قریظہ کے غزوہ بنو قریظہ تک، بنو قریظہ کے بارے میں جو نازل ہوئی وہ۔ اس کے بعد اسی صورت میں اسی موقع پہ کچھ اور احکام نازل ہوئے، کہ ایک تو یہ کہ جنگ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ حضرت زینب حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان سے نکاح کیا، بلکہ اللہ نے آپ کا نکاح ان سے کیا۔ تو اس موقع پہ سوالات اٹھ گئے کہ مومنوں کے لیے باقی تو 4 بیویاں جو ہیں وہ ہیں، ان کی حد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 4 سے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے پھر یہ آیات نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پہ آیات نازل ہوئی جو آگے آ رہی ہیں۔ اور یہ آیات جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ سے نفقہ مانگا، آپ کی بیویاں اکٹھی ہوئیں اور کہا کہ ہمارے گھروں میں تو فاقہ ہوتا ہے، گھروں میں کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور گویا کہ دوسرے لوگوں کی بیویاں تو دیکھیں عیاشیاں کر رہی ہیں، اور ہمارا تو مل کر انہوں نے جیسے ہوتا ہے نا یونین بنا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقہ مانگا کہ اتنا اس طرح کا خرچ ہمیں دیں۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تو پریشانی ہوئی کہ میں اتنا خرچ کہاں سے لاؤں۔ تو اس موقع پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، اور اس گھر کا جو مقام ہے اس کا انہیں خیال رکھنا چاہیے، اپنے مرتبے کا۔ اور انہیں اختیار بھی پھر دے دیا گیا کہ اگر وہ دنیا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے رسول طلاق دے دیتے ہیں اور جائیں۔ تو یہ آیات پہ نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر رخصت کر دوں، خوبصورتی سے دے دلا کر رخصت کر دوں۔ اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ساری بیویوں کو، انہوں نے کہہ دیا کہ مشورہ کر لیں۔ تو ہر ایک نے کہا جی کیوں، اس معاملے میں کون سے مشورے کی ضرورت ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں۔ اور بتایا کہ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے جو محسنات بہترین عمل کرنے والی ہیں ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر اختیار دیا کہ دنیا چاہتی ہو تو میں دے دلا کے رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر اسی طرح کی زندگی گزارنی ہوگی۔ تو ہر ایک نے کہا جی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے اگر کوئی کسی نے واضح بے حیائی کا ارتکاب کیا تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار کرے گی اور نیک اعمال کرے گی تو اسے ہم اس کا اجر دگنا دیں گے، 2 مرتبہ دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اگر
کوئی غلطی کرو گی تو سزا بھی دگنی، اور اگر نیک عمل کرو گی تو اجر بھی 2 دفعہ اللہ دے گا۔ اس لیے کہ ایسی پوزیشن میں جو کو ہوتا ہے نا، تو ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی غلطی عورت کرے تو پھر اس کا اثر معاشرے پہ دیکھیں کیا پڑے گا۔ تو اس لیے وہ بڑی نازک پوزیشن میں ہوتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اجر بھی اللہ 2 دفعہ دے گا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم ڈرتی ہو یعنی اللہ سے ڈرتی ہو تو دبی زبان میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ لالچ میں مبتلا ہو جائے، اور سیدھے طریقے سے بات کرو، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور پہلی جاہلیت کے سجدہ نہ اختیار کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت نبی، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی تلاوت کی جا رہی ہے اس کو یاد کرو، بے شک اللہ بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو مخاطب کر کے کہا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو لہذا تمہیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو عام عورتیں کر رہی ہیں، تو لہذا تم اللہ سے ڈرو، کسی سے ایسی دبی زبان میں بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور اپنے گھروں میں رہو۔ جاہلیت، پہلی جاہلیت کے سجدہ، جاہلیت یعنی جو اسلام سے پہلے دور ہے اسے اسلام نے جاہلیت کہا۔ جاہلیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ جو لوگ سمجھتے ہیں جاہلیت اس لیے ہے کہ وہ جاہل تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، آج تو ہم طیاروں میں سفر کر رہے ہیں، اور کہاں جاہلیت اس معنی میں نہیں، جہاں اللہ کی ہدایت نہیں ہے، اللہ کا عطا کردہ نور نہیں ہے، وہ جاہلیت ہے۔ تو جاہل وہ نہیں ہے کہ جو اونٹ پہ بیٹھا کسی صحرا میں جا رہا ہے، جاہل وہ بھی ہو سکتا ہے جو سوٹر بوٹر لینڈ کروزر میں کہیں جا رہا ہے، یا BMW میں اور جہازوں میں سفر کر رہا ہے، بڑا ممکن ہے سائنسدان ہو دنیا میں وہ، لیکن وہ جاہل ہے کہ اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اور اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میرا مقصد زندگی کیا ہے، تو وہ جاہل ہے۔ یہ فرمایا کہ پہلی جاہلیت کے طور طریقے اختیار نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں دیکھیں کہ اہل بیت کس کو کہا گیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا، تمہیں پاک۔ تو یہاں پیچھے ذکر کس کا آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اہل بیت جب کسی کو کہتے ہیں، کسی کے آج میں ہم کہیں گے کسی کے گھر والے، تو گھر والے کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے بیوی ہیں اس میں، پھر بیوی بچے ہیں، سارے اس میں آئیں گے۔ تو کسی کو اپنے گھر والوں کو کہہ دیں آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے، گھر والے کدھر ہے، تو گھر والے کس کو کہیں گے؟ اہل البیت کا معنی گھر والے، بیت کہتے ہیں گھر کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں سے ہیں نا۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے تم سے، اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے کرنے کے کام کیا ہیں کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات کا ذکر ہو رہا ہے اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو اس کو یاد کرو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، اور صدقہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ قرآن میں اکثر تو ذکر اکٹھا آ جاتا ہے نا، مومن مسلم، ان الذین آمنوا، جب قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا تو سب آ جاتے ہیں، مرد اور سب اس میں آ جاتے ہیں، تو مومن کہا جاتا ہے یا مسلمین کہا جاتا ہے، مومنین کہا جاتا ہے، تو گویا کہ سب آ گئے، مرد عورتیں۔
لیکن کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیا ہے سب کو. تو یہاں بھی مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا. تو جہاں الگ نہیں کیا جاتا ہے باقاعدہ، تو وہاں جب کہا جائے گا کہ مسلمون یا مسلمین، تو اس میں عورتیں مرد سب شامل. متقون یا متقین کہا جائے گا، سب شامل. یہاں الگ الگ کر دیا کہ تو جب الگ کیا جائے گا تو پھر مسلمان کا معنی اور ہے اور مومن کے معنی میں فرق ہے. اگر جو کہا جائے مسلم تو اس میں مومن بھی ہے، مومن کہا جائے تو مسلم بھی ہے. لیکن سورہ حجرات میں الگ، میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا کہ دونوں جب الگ الگ آئیں تو وہاں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے وہ سورہ حجرات کی تفسیر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو یہ ساری صفات ہیں جو مومنوں کے اندر ہونی چاہیے. وہ اللہ کے فرما بردار، راست باز، سچے، کہ بے شک فرما بردار. جب مسلمان کے فرما بردار مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، اور سچ راست باز مومن اور عورتیں، تو یہ ساری صفات، راست بازی، اللہ کی فرما برداری، صبر، خشیت، صدقہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، روزے رکھنا، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، یہ ساری صفات مومنانہ صفات ہیں. یہ ساری مومنانہ صفات ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد آگے ایک بڑا اہم دین کا حکم آ رہا ہے، اور یہ واقعہ آگے آ رہا ہے جب حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا. حضرت زینب حضرت زید کی زوجیت میں تھیں. تو یہ واقعہ، اور اس کے ساتھ پھر دین کے بڑے اہم احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. یہ آیات انشاءاللہ کل پڑھیں گے. حضرت زید کا واقعہ سارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا آگے اسی میں ذکر آیا. یہ آیات انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.